اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے بہت پہلے ہی زمین و آسمان بنا لیے تھے، اور اس وقت انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جب زمین پر آباد ہوئے تو ان کے یہاں کئی بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے 2 لڑکوں کے نام حابیل اور قابیل تھے۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، وہ کسان تھا اور فصلیں اگاتا تھا۔ حابیل ایک چرواہا تھا اور بھیڑ بکریاں پالتا تھا۔ حابیل نیک نوجوان تھا جبکہ قابیل ظالم تھا۔ وہاں ایک خاتون تھی، دونوں بھائی چاہتے تھے کہ اس خاتون سے اس کی شادی ہو جائے۔ اس طرح جھگڑا شروع ہو گیا۔ ان کے والد نے کہا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کو اپنی اپنی قربانی پیش کرے، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی شادی اس خاتون سے ہو جائے گی۔ حابیل نے اپنے ریوڑ کی ایک بھیڑ قربانی کے لیے لی۔ قابیل نے اپنی فصل میں سے اناج کا ایک ڈھیر لگا دیا۔ دونوں نے اپنی قربانی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دی کہ دیکھیں کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ آسمان سے ایک آگ آئی جس نے حابیل کی بھیڑ کو جلا ڈالا۔ قابیل کے اناج کا ڈھیر ویسا ہی پڑا رہا۔ اس کا مطلب تھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل حابیل سے حسد کرنے لگا۔ ایک بار اس نے حابیل سے پوچھا کہ تمہاری قربانی کیوں قبول ہوئی اور میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ حابیل نے کہا کہ قربانی صرف اسی کی قبول ہوتی ہے جو نیک ہوتا ہے۔ یہ سن کر قابیل کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے حابیل کو مار ڈالا۔ اب قابیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے۔ اسے ایک کوا دکھائی دیا جو ایک دوسرے کوے کے مردہ جسم کو زمین میں دفن کر رہا تھا۔ قابیل نے بھی حابیل کی لاش دفن کر دی۔ اللہ نے قابیل کو اس کے جرم کی سزا دی اور اس کی باقی عمر عذاب میں گزری۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، وہ آنکھ جس میں حیا ہو، وہ ہونٹ جس میں مسکراہٹ ہو، وہ شخص جو وعدہ وفا کرتا ہو، وہ آنسو جو خوف خدا گرے، وہ خدمت جو بغیر مطلب کے ہو۔ اللہ پاک نے عورت مرد کے سکون کے لیے دی ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ عورت کی ناقدری کر کے اپنا سکون برباد نہ کریں۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے مخالف لوگوں کو اپنے آنسو مت دکھانا، ان کے سامنے ہمیشہ تمہاری مسکراہٹ ظاہر ہونی چاہیے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ مخلص شخص نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی مگر اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ جو تمہاری قدر نہیں کرتا تم اس کی اور بھی زیادہ قدر کرو، کیونکہ زندگی کی کسی بھی موڑ پر اسے تمہاری قدر کا احساس ضرور ہوگا۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی
کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ انسان کو شرم میں غرق کرنے والی اس سے بڑی کوئی برائی نہیں کہ وہ فریبی اور بے وفائی کا خطا کار ثابت ہو جائے۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ جس طرح نصیبوں میں روزی لکھی ہوتی ہے، خوشی لکھی ہوتی ہے، اسی طرح غم بھی لکھے ہوتے ہیں، چاہے وسیلہ کوئی بھی بنے، اور بہترین انسان وہی ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تم اور پیسے تو حاصل کر سکتے ہو لیکن اور وقت نہیں۔ غم کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر جاتا ہے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ یہ دنیا بھی عجیب ہے، ہمیں اپنی قدر کروانے کے لیے ضرور مرنا پڑے گا، اور جس دن مر گئے اس دن قدر بھی کریں گے اور تعریفیں بھی کہ بہت اچھا انسان تھا۔ افسوس ایسے لوگوں پر۔ سالوں کا تعلق ہو یا غضب کا عشق ہو یا پھر بھلا کی محبت، جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ بااصول آدمی کی زندگی بہت کٹھن ہوتی ہے کیونکہ وہ اکثر اصولوں میں پھنس کر اپنوں کے خلاف چلا جاتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔